والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم الثقلین القرآن والسنتی او عطرتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں عبادت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، ریاضتیں کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، مجاہدے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ناممکن نہیں، مشکل بھی نہیں، لیکن اس عبادت میں، پرہیزگاری میں، اس مجاہدوں میں، اس ریاضتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنا مشکل ترین کام ہے. اور اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے. یاد رکھیے گا، عبادت اصل کوئی نہیں. پتھر مارنا آپ نے منع فرمایا، پتھر مارنا آپ نے منع فرمایا، اشارہ کرنے کے بھی منع فرمایا کسی مسلمان پر، لیکن کچھ دن ایسے ہیں وہاں پتھر ماریں تو وہ پتھر مارنا عبادت ہے. جانور کو تکلیف پہنچانا منع فرمایا. کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو نرم الفاظ استعمال کرتی ہو، ایسی شخصیت، ایسی ہستی جو زندگی میں مشکل الفاظ یعنی سخت الفاظ بہت کم استعمال کیے ہوں، وہ فرمائے لعنت ہے اس شخص پر جس نے اس گدھے کو تکلیف پہنچائی. آپ اندازہ کیجیے، گدھے کو تکلیف یا جانور کو تکلیف، یہ حرام ہے، لیکن اسی جانور کو ذبح کریں یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. تو کب ہے؟ جب نبی کی تابعداری ہو. کوئی بھی جانور اس کو ذبح کرنا عبادت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری عبادت ہے. کوئی پتھر پھینکنا عبادت نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں پتھر پھینکنا، پتھر مارنا یہ عبادت ہے. اسی طرح بھوکا رہنا یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے. یہ وہ کرتے تھے مجوسی ٹائپ کے لوگ، اس طرح کے لوگ، وہ ریاضی اس طرح مجاہدے کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں بھوکا رہنا یہ عبادت ہے. بیوی سے دور رہنا کوئی عبادت نہیں، لیکن نبی کی تابعداری میں بیوی سے دور رہنا یہ عبادت ہے. چکر لگانا، ایسے گھوم رہا ہے کوئی بندہ، کہیں گے یار یہ عقل مند نہیں ہے، ایسے گھوم رہا ہے خام خواہ، لیکن نبی کی تابعداری میں خانہ کعبہ کے چکر لگانا یہ عبادت ہے. تو ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کیا اور جو کر کے دکھایا وہ اس طرح منون کرنا یہ مشکل ترین کام ہے. عبادت مشکل نہیں ہے، ریاضتیں مشکل نہیں ہیں، مجاہدے مشکل نہیں ہیں، پرہیزگاری مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل اس میں کیا ہے؟ پہلو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پہلو یہ مشکل ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگے، جیسے یہ ہے نا، یہ آپ ٹیک لگاتے تھے ایسے، یہ آپ انداز ٹیک لگا کر، اور یہ ہے کیا؟ کھجور کا تنا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر بناتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. اچھا، آپ دل نہیں توڑتے تھے، آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میری آسانی ہو جائے گی، اپنی آسانی کے لیے نہیں، ان کا دل نہ ٹوٹے، ان کا دل رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے فرمایا ٹھیک ہے ممبر بنا دو. جو موجودہ ممبر ہے ابھی وہ نیچے چلا گیا ہے، جب یہ ممبر بن گیا آپ تشریف فرما ہوئے، اب یہ تنا وہی ہے، پھٹ پڑا یہ تنا، یہ کھجور کا تنا. حدیث میں جیسے گابھن اونٹنی روتی ہے، فریاد کرتی ہے، ایسے ہی فریاد کر رہا ہے. نبی کی جدائی کو تنا برداشت نہیں کر سکا، نبی کی دوری کو تنا برداشت نہیں کر سکا، اور ہم عبادت میں بھی نبی کی دوری کو برداشت کرتے ہیں اور ہمارا کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے، اور ہم ایسے بھولے بھالے، ہمیں اس کے نقصان کا پتہ ہی کوئی نہیں. ہم ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں. دیکھو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اپنے خصوصاً ساتھیوں سے، جو میرے نبی نے زندگی بھر یہ طریقہ اختیار فرمایا دعا کا، یہ عمومی طور پر، اور کچھ دفعہ آپ نے یہ انداز اختیار فرمایا، کچھ دفعہ، یہ تھوڑا دفعہ کم ہی دفعہ، لیکن آپ نے اختیار فرمایا، اور عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. لیکن اگر جب ہم دعا کریں گے نا، آپ ایسے نظر دوڑائیے گا، اس لیے نہیں کہ آپ ان کا عیب دیکھ رہے ہیں، ان کی کوتاہی دیکھ رہے ہیں. ہم سب کے اندر کوتاہیاں ہیں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے. دنیا میں کوئی ہستی پاک اگر ہے تو دو ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہے
اللہ کا حبیب پاک ہے. باقی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تم سارے اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہو، یعنی گناہ گار ہو، کمیاں کوتاہیاں سب میں ہیں، کوئی پاک نہیں ہے، کوئی 100% پرہیزگار نہیں ہے، کوئی 100% ٹھیک نہیں ہے. یہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دی تاکہ ہمیں غرور تکبر 2 دن نماز پڑھ کے ہمیں غرور نہ آ جائے کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں. کوئی نہیں، یہ ان کا کرم ہے، عیب چھپائے ہوئے ہیں، ورنہ ہم سارے عیب چھپ بھرے ہوئے. یہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا، 1400 سال پہلے. تو میرے عزیزو، اصل مشکل کام کیا ہے؟ وہ ہے نبی کی تابعداری. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اس کو دیکھ لیجئے گا. ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور یہ مستقل کرتے ہیں. میں نے اپنے ساتھیوں کو 10 دفعہ بتا دیا ہوگا، لیکن پھر بھی 100 میں سے 2 یا 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہاتھ اٹھائیں گے، باقی سارے اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہوں گے. تو اصل عبادت مشکل نہیں ہے. 5-6 صفحے ہماری آبادی بھی نہیں ہے، 6 صفحے ہماری بن جاتی ہیں، اتنی بڑی صفحے، تو عبادت مشکل نہیں ہے. عبادت میں نبی کی تابعداری مشکل ترین کام ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ 24ویں پارے میں قرآن کی تفسیر ہے، یہاں موجود ہے، معارف القرآن. میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس میں 24ویں پارے میں ایک روایت ذکر کی ہے. وہ روایت کے راوی حضرت حسن ہے. حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یہ حصہ حضور کے مشابہ تھا، اور اس سے نیچے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے. حضرت حسن 2 ہستیوں کے مشابہ تھے، اور اولاد ہے میرے نبی کی، انہی اولاد میں سے چلی ہے اولاد. حضرت حسن اور حسین میں سے میرے نبی کی اولاد چلی ہے، باقی بیٹے تو فوت ہو گئے بغیر شادیوں کے، بغیر بڑی عمر کے. تو خیر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی قول قبول نہیں عمل کے بغیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں لیکن عمل نہ کریں، تو فرماتے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. پھر فرمائے کوئی عمل قبول نہیں سنت کے بغیر. آپ نماز پڑھیں سنت کے مطابق نہیں، منہ پر مار دی جائے گی. آپ دعا کریں سنت کے مطابق نہیں، پھینک دیا جائے گا. آپ روزہ رکھیں سنت کے مطابق نہیں، پٹخ مارا جائے گا. آپ حج کریں سنت کے مطابق نہیں، مردود کر دیا جائے گا. تو اصل مشکل ترین کام میرے نبی کی تابعداری ہے. عبادت مشکل نہیں ہے. اس گئے گزرے دور میں کم آبادی میں بھی ہماری اتنی صفحے بن جاتی ہیں، تو جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. تو عبادت مشکل کوئی نہیں، مشکل ہوتی تو یہاں کہاں صفحے بنتی تھی. عبادت میں نبی کی تابعداری مشکل ترین کام ہے، اور اس کا ہمیں ادراک بھی کوئی نہیں. اس کا جتنا جانور کو ادراک ہوتا تھا نا، جانور کو، اتنا ادراک بھی کوئی نہیں کہ جانور کو بھی پتہ تھا. جانور کو آپ تشریف فرما تھے، ایک ہرنی نے دیکھا، ہرنی نے دیکھا. اور میرے نبی یہ واحد نبی ہیں جو ہر جانور، ہر چرند، ہر پرند کی زبان کو سمجھتے تھے. یہ نبی کا اعجاز ہے، یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے. تو آپ تشریف فرما ہوئے، آپ گزر رہے ہیں، ہرنی کو کسی نے باندھا ہوا ہے. اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ فلاں آپ کا صحابی مجھے پکڑ کر لایا ہے اور میرا یہ دودھ پلانے کا وقت ہے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، آپ مجھے چھڑا دیجئے، میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں میں واپس آ جاؤں گی. آپ نے فرمایا ابھی کون ہے اس کا مالک، کس نے پکڑا ہے؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں، میں بلاؤ اس کو. بلایا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا بھئی اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ چھوڑ دیا تو یہ تو چلی جائے گی. پر میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں. صحابہ خاموش. کہا تھا حضور کا فرمان آ جائے صحابہ خاموش. پھر آگے کوئی چاہت، کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی خواہش نہیں ان کی. حضور کا فرمان سر آنکھوں پر، گردنیں جھک جاتی تھیں. ہم حضور کا فرمان سن کر بھی گردنیں اکڑ کر چلتے ہیں. ہم سب کسی نہ کسی کوتاہی میں مبتلا ہیں. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ملوث ہیں، تبھی ہمارے ملک کا یہ حال ہے. تو خیر آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. آپ نے چھوڑ دیا، صحابی نے چھوڑ دیا. حضور بھی وہی تشریف فرما ہوئے، صحابی بھی. جو وعدہ کیا تھا شاید ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث میں کہ اس سے تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے، تھوڑی سی. وہ دور سے بھاگتی دوڑتی آئی، بھاگتی دوڑتی آئی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے.
وہ ہم تو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، وہ تو جانور ہے، جانور وعدہ کر کے میرے نبی کے ساتھ پورا کر رہا ہے، ہم تو ہیں ہی نبی کے امتی، کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ مطلب ہے کوئی کسی کے آگے نہیں جھکنا، کوئی الہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، حضور کے فرمان پر سر جھکا دیں گے۔ صرف سر نہیں جھکانا، عمل بھی کرنا ہے، لیکن ہم سارے کسی نہ کسی اعتبار سے مجرم ہیں۔ اتنا جانور کو بھی جتنا خیال تھا اتنا بھی ہمیں خیال نہیں ہے ہمارے نبی کا، ورنہ ہمارا ملک اس حال میں نہ ہوتا۔ ہمارا ملک، ایک صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا اونٹ ایسا ایسا۔ آپ نے فرمایا چلو، آپ تشریف لے گئے، فرمایا دروازہ کھولو۔ اونٹ بکھرا ہوا تھا، جس کو کہتے ہیں نا بولا ہو گیا، بولا بکھرا ہوا ہے اور پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو ایسا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا گیٹ کھولو، یا رسول اللہ وہ آپ کو تکلیف نہ دے، فرمایا گیٹ کھولو۔ آپ نے صحابی نے گیٹ کھول دیا، حضور کا فرمان کے آگے جھکا دیتے سر۔ آپ تشریف لے گئے سیدھے اونٹ کے پاس، اونٹ آیا قدموں میں جھک گیا، اور اس نے شکایت کیا کی؟ شکایت کی، یا رسول اللہ بہت مال بوجھ وزن ڈالتا ہے، کھانے کو نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، جانور بھی جانتا تھا کہ نبی کے پاس سہارا ہے، نبی کے پاس آسرا ہے، نبی کے پاس بچاؤ کا راستہ ہے، نبی کے پاس ہی وہ سائبان ہے، وہ سایہ ہے جس سے مجھے پناہ مل جائے گی، جس سے مجھے وہ افلاطون کا واقعہ میں نے سنا تھا نا۔ افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، اس نے سنا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر سنا ہوا تھا، افلاطون ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا فلسفی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھا ہوا دونوں نے نہیں تھا ایک دوسرے کو، تو سوال کرتا تھا، فلسفی تھا افلاطون، ہر ایک کو لاجواب کر دیتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، سامنے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی تو دور سے دکھتا ہے، پتہ چلتا ہے ہستی ہے، شخصیت ہے کہ حضرت عباس صحابہ میں سب سے اونچے قد کے تھے، لیکن نبی اکرم سے جب موجود ہوتے حضرت عباس چھوٹے لگتے تھے۔ نبی کی ہستی ایسی نمایاں ہوتی ہے، ایسا۔ تو اب اس نے سوال کیا افلاطون نے کہ ساری زمین کمان بن جائے، سارا آسمان تیر بن جائے، بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا آسان ہے۔ فرمایا اس سوال سے تو میں نے پوری دنیا کو لاجواب کیا ہے، آپ کے لیے کیسے آسان ہے؟ تو فرمایا میاں یہ کمان اور وہ تیر، اس کے چلانے والا کوئی ہوگا نہ ہوگا، اس چلانے والے کے پہلو میں آ جائیں، آپ خود بخود بچ جائیں گے، خود بخود بچ جائیں گے۔ افلاطون لاجواب ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے امت محمد کے پاس ایک ہی پہلو ہے بچنے کا، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ ہم سارے کام کر رہے ہیں، نبی کی تابعداری نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کر رہے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے